حضرت شیز علیہ السلام کے 3 مزار کیوں ہیں؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت شیز علیہ السلام کے 3 مزار کیوں ہیں اور حضرت شیز علیہ السلام کون تھے۔ اس کے علاوہ ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ حضرت شیز علیہ السلام کا نام شیز کیوں رکھا گیا، طوفان نوح کا آپ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، آپ علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی اور آپ علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس سے پہلے کہ ان سوالوں کے جوابات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ ناظرین، حضرت شیز علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات کے حوالے سے قرآن حکیم میں معلومات دستیاب نہیں ہیں اور نہ ہی آپ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم میں آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے جو بھی معلومات دستیاب ہیں وہ دیگر الہامی کتابوں، روایات اور تاریخ کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں، اس لیے ان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری ٹیم نے اس ویڈیو کے لیے حضرت شیز علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر اسلامی اور تاریخی کتابوں میں سے تحقیق کر کے سب سے مستند حوالے اکٹھے کیے ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو اپنے ناظرین تک درست اور مستند معلومات فراہم کی جائیں۔ اللہ عز و جل اس میں کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، جیسا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انبیاء اللہ کی زندگیاں ہمارے لیے ہدایت اور اصلاح کا ذریعہ ہیں اور ان کی زندگیوں کے حالات و واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہدایت اور اصلاح کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اس لیے ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اللہ کے نبیوں کے قصوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ہمارے اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، حضرت شیز علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے ہیں جو ان کی وفات کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تاکہ وہ بنی نوع انسان کی رہنمائی کریں۔ انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد انسانوں کی رہنمائی کی۔ اس طرح حضرت شیز علیہ السلام اللہ کے دوسرے نبی ہیں۔ تمام الہامی مذاہب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے تیسرے بیٹے اور حابیل اور قابیل کے چھوٹے بھائی تھے۔ اسلامی روایت میں ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا سخت صدمہ پہنچا اور وہ حابیل کے غم میں اور قابیل کے ظلم پر اداس رہتے۔ حابیل کے قتل کے 5 سال بعد اللہ عز و جل نے 130 برس کی عمر میں انہیں ایک بیٹا عطا کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام شیز رکھا جو سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ کی بخشش۔ کیونکہ حابیل اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کو اس کا نعم البدل عطا فرمایا۔ اسی نسبت سے سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شیز یعنی اللہ کا عطیہ رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام بنی آدم انہی کی اولاد ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا، کیونکہ حابیل قتل ہو گئے اور قابیل کی اولاد طوفان نوح میں اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں کے باعث اللہ عز و جل کے عذاب کا شکار ہوئی اور صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ طوفان نوح کے حوالے سے جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، اور ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیز علیہ السلام پر اترے۔ ناظرین، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا شیز علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ سیرت الانبیاء پر لکھی گئی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیز علیہ السلام حسن صورت اور سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے اور حضرت آدم تمام بچوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو سیدنا شیز علیہ السلام کو اپنا وصی خلیفہ اور جانشین بنایا۔ حضرت آدم نے اپنی وصیحت میں سیدنا شیز علیہ السلام سے کہا کہ جب طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوانا جو غرق ہونے سے محفوظ رہے، یا اپنی اولاد کو وصیحت کرنا کہ اس طرح عمل میں لائیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے وارث نبوت کو پہلے ہی طوفان نوح سے آگاہ کر دیا۔ اسلامی روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اکثر
سیدنا شیز علیہ السلام کو جنت کی خوبصورتی اور لذتوں کے بارے میں بتاتے اور آسمانی صحیفے بھی سمجھاتے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بہت سارے خفیہ علوم سے آگاہی دی۔ حضرت شیز دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ علیہ السلام کی اسی نفیس اور پاک زندگی کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ عز و جل نے مقبولیت کا درجہ دیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج ہم سب سیدنا شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت شیز علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ناظرین، ایک روایت ہے کہ حضرت شیز علیہ السلام ایک طویل مدت تک مکہ میں رہے اور پتھر اور چکنی مٹی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، جو بعد میں طوفان نوح کی وجہ سے ختم ہو گیا اور وہاں مٹی کا ایک ٹیلہ بن گیا۔ لیکن مورخین کو اس بات پر اعتراض ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا بھی مکہ مکرمہ میں آنا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی معلومات کسی بھی الہامی کتاب میں نہیں آئی، اس لیے یہ روایت درست نہیں۔ سیدنا شیز علیہ السلام کے حوالے سے ایک مسیحی روایت ملتی ہے جس کے مطابق ان کی شادی تقریباً 100 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کی پیدائش یوم العالم کے سال 130 میں ہوئی، جبکہ شادی یوم العالم کے سال 231 میں ہوئی۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف سیدنا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی اولاد ہی تھی، اور ان کے بچے آپس میں بہن بھائی تھے۔ تو ناظرین، اس کا جواب ہمیں قاضی ناصر الدین بیضاوی کی کتاب نظام التواریخ میں ملتا ہے۔ نظام التواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جب بھی حاملہ ہوتی تھی تو ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ایک ساتھ جنم دیتی تھی، اور ہر بطن کی مادہ کو دوسرے بطن کے نر کے ساتھ بیاہ دیا جاتا تھا۔ حابیل کے قتل ہونے کے 5 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام نے 2 کے بجائے صرف ایک ہی بیٹے کو جنم دیا۔ وہ شیز تھے، اور جس بطن میں حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں لڑکی نہیں تھی۔ تو جیسا کہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک بار جب جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادی اگلی بار پیدا ہونے والے جڑواں بہن بھائی سے کی جاتی تھی، اسی طرح حضرت شیز علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ ان کی شادی ان کی بہن حزورہ سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے یوم العالم کے سال 235 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انوش رکھا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کو بے شمار اولاد سے نوازا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کے گھر 33 بیٹے اور 23 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت شیز علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اپنے پہلے بیٹے انوش کو اپنا وسیع جانشین مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ تقوی اختیار کرنا اور اپنی قوم کو بھی تقوی اور اچھے اعمال کرنے کی ہدایت کرنا، اور انوش سے قسم لی کہ وہ اپنی قوم میں قابیل کی اولاد سے شادی نہیں کریں گے۔ جب حضرت شیز علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر مبارک 912 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ علیہ السلام کی عمر 930 سال لکھی، لیکن علماء کے نزدیک 912 سال زیادہ مستند ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیز علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین بنایا۔ انوش کے بعد کینان اس کے جانشین ہوئے، کینان کے بعد مہلائل ان کے جانشین ہوئے، ان کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا یارد اس کا جانشین ہوا، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کی حیات مبارکہ پر ہماری تحقیقی ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ ناظرین، اب اس ویڈیو کے آخری سوال پر بات کرتے ہیں کہ حضرت شیز علیہ السلام کے 3 مزار کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حوالے سے اہل علم میں بے شمار تضاد ہے، کیونکہ حضرت شیز علیہ السلام کے نام سے 3 مزار موجود ہیں۔ اب سیدنا شیز علیہ السلام کے حوالے سے کچھ زیادہ مستند معلومات موجود نہیں، تو اس لیے اہل علم میں یہ اختلاف آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ایک مزار ملک شام کے علاقے غزت میں ہے، دوسرا عراق کے شہر موصل، اور تیسرا مزار یودھیا میں واقع ہے۔ لیکن ان تینوں میں سے حضرت شیز علیہ السلام کس میں دفن ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں موجود معلومات ہماری تحقیق اور علم ناقص کے مطابق اہل علم کے نزدیک زیادہ مستند ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس میں غلطی کو معاف فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے اور جاننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ مزید تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں
या फिर हमारे चैनल को विजिट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी नई वीडियोस वक्त पर पहुंच सकें।